بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے درمیان ہمارے بچپن کے ساتھی عمر میں تو بہت بڑے ہیں، اور جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے سرپرستی کا کردار ادا کرنے والے، خواہ وہ ہاپوڑ ہو یا سہارنپور ہو، مفتی جان عالم صاحب، جن کا ایک لمبا وقت کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ گزرا ہے، جن کی زندگی کے شب و روز ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، کم گفتگو اور زیادہ اونچی سوچ، سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ کا ایک نمونہ ہمارے درمیان ہے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں حضرت مفتی صاحب کے بارے میں کہ جس ادارے کو وہ چلاتے ہیں، اس خطے اور اس علاقے میں کہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا تعلیم کے نام پر، لیکن حضرت مفتی صاحب نے ایک گلشن کو سجایا ہے اور وہاں پر تعلیم کا ایک اچھا انتظام کیا ہے، جہاں حفظ کلام پاک کے ساتھ ہماری بچے اور بچیاں دنیاوی تعلیم سے آراستہ بھی ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ان کے اپنے مدرسے کو ایفیلیشن ملا ہوا ہے جہاں پر ان کی مانیتائیں بھی ہیں، اور وہ بچے دیگر کسی اسکول کالجز کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت مفتی صاحب، میرا سوال آپ سے پہلا یہی ہے، پہلے تو میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں، آپ ہمارے دعوت پر لبیک کہا اور آئے۔ میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، کیا ایک مدرسے تو وہ ہیں جو گاؤں میں قاعدہ سپارہ اور جو پرانا نظام ہے اس سے چلا رہے ہیں، ایک وہ ہیں جنہوں نے ماڈرن ایجوکیشن کو بھی شامل کر دیا ہے، اور میں تجربے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ جنہوں نے ماڈرن ایجوکیشن کو اچھا کیا ہے ان میں بچوں کی کثرت ہے، اور جنہوں نے پرانی اپنی روایت پر ابھی گاؤں کے مدرسوں کو روکا ہوا ہے ان میں بچوں کی کمی ہے۔ تو کون سی تعلیمی راستہ یا بہتری کہہ سکتے ہیں ہم، کون سا میتھڈ آف ایجوکیشن ہمارے لیے اور مدرسوں کے لیے بہتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ دوسری بات مفتی صاحب یہ ہے، ابھی میں بچوں کا امتحان لے رہا تھا، جو مدرسے تعلیمی اعتبار سے جو دنیاوی تعلیم کی طرف کو چل رہے ہیں، اور وہ مدرسے جن کا تعلق صرف دین سے ہے، ان میں فرق اس تعلق سے ہے۔ میں نے ابھی بچوں کا امتحان لیا تو اس میں نے دیکھا، بچوں سے میں نے معلوم کیا کہ آپ کے یہاں کوئی فیس وغیرہ لی جاتی ہے یا نہیں لی جاتی، تو بچوں نے بتایا کوئی فیس وغیرہ ہمارے یہاں نہیں لی جاتی۔ انہوں نے صرف یہ بتایا کہ کورس ہم اپنے پیسوں کا لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی ہماری تعلیمی ضروریات ہیں وہ تمام کا تمام مدرسے کی طرف سے پورا ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک تعلیمی نظام مدرسوں کے اندر مضبوط ہو، اور مضبوطی کی علامت میں نے یہ دیکھی کہ ہر بچہ یونیفارم ڈریس میں۔ جب مدرسے کا نظام مضبوط ہوگا تو گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کی سوچ جو ہے مضبوط ہوگی مدرسے کے تعلق سے۔ اگر مدرسے کا نظام کمزور ہے تو گاؤں والوں کی سوچ مدرسے کی طرف سے کمزور ہوگی، مضبوط نہیں ہوگی۔ اور میں نے یہ بھی محسوس کیا، جو بچے مدرسے میں رہتے ہوئے دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو ایک تو وہ بچہ جس کا تعلق صرف دینی تعلیم سے ہے، اور ایک وہ بچہ جس کا دین اور دنیا دونوں طرح کی تعلیم سے ہے، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں خود بھی حفظ پڑھاتا ہوں، کلاس بھی پڑھاتا ہوں، جتنے بچے حفظ میں ہیں اور ان بچوں کا تعلق کسی بھی کلاس سے ہے تو وہی بچے حفظ میں بھی مضبوط ہیں اور کلاس میں بھی مضبوط ہیں، اور جن بچوں کا تعلق صرف قرآن سے ہے یا دین سے ہے، ان کا کلاس سے تعلق نہیں تو وہ بچے اس دینی تعلیم میں بھی کمزور ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے اپنے مدرسوں کے نظام کو مضبوط کریں، لوگوں کے دلوں میں اس مدرسے کی عظمت کو، مدرسے کی تعلیم کی عظمت کو بٹھائیں، یہاں کے قوانین جو ہیں
ان کو ہم ایسا مضبوط بنائیں تاکہ بستی والوں کے دل میں اس کی اہمیت پیدا ہو، اور جب اہمیت پیدا ہوگی اور تعلیمی نظام ہمارا صحیح ہوگا تو ہر گارجن، ہر ذمہ دار آدمی اپنی اولاد کے بارے میں یہی چاہے گا کہ میرا بچہ پہلے دین سے بھی پڑھے اور دنیا سے بھی پڑھے۔ میں اپنے یہاں جو ہمارے یہاں ٹیچرز پڑھاتے ہیں ان سے بھی میری گفتگو آپس میں بیٹھ کے ہوتی رہتی ہے۔ جتنے بچے حفظ میں ہمارے یہاں تقریباً 30-35 بچے ہیں، اور وہ سارے کے سارے کلاس میں ہیں، کوئی 5th میں ہے، کوئی 4th میں ہے، کوئی 6th میں ہے، یعنی 8ویں تک یہ ہمارا جونیئر ہائی اسکول تک یہ مدرسہ چلتا ہے۔ تو جن بچوں کا تعلق حفظ سے ہے انہی کا تعلق کلاس سے بھی۔ تو ہمارے یہاں کے ٹیچرز یہ بتاتے ہیں کہ جن کا تعلق حفظ سے نہیں ہے، صرف کلاس سے ہے، وہ بچے بھی پیچھے ہیں۔ قرآن سے بھی تعلق ہو، دنیا سے بھی تعلق ہو، وہ بچے آگے۔ کئی بار یہ گفتگو ہوتی ہے کہ جو بچے آپ کے عربی تعلیم میں آگے چل رہے ہیں وہی بچے کلاس میں بھی آگے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور ہے کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کو آج کل ایجوکیشن کے نصاب میں کچھ نہ کچھ چینجنگ کی ضرورت ہے، تو لوگ کہتے ہیں نہیں، کوئی چینجنگ کی ضرورت نہیں ہے، جو نظام چل رہا ہے وہ بہت بہتر ہے۔ یہ بات کہاں تک درست ہے؟ چینجنگ کی ضرورت ہے، میں بتا رہا ہوں، میں وہی بتا رہا ہوں۔ میں نے بتایا اگر اسی نظام پہ ہم جو ہمارے پرانے مدارس کا نظام تھا، اب تو الحمدللہ یہ نظام بدلتا جا رہا ہے، لیکن جو پچھلے جو نظام ہمارے چل رہے تھے مدارس کے، اگر ان پر ہم غور کریں تو بچے اتنے کوالیفائی نہیں تھے ہمارے، اتنے مضبوط نہیں تھے، لیکن جب سے نظام ادھر کو بدلا ہے، ہم کلاس کی طرف کو، دنیاوی تعلیم کی طرف کو، تب سے بچے تعلیم میں بہت آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اسی بات کی، بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جن بچوں کا تعلق قرآن سے ہے اور دنیاوی تعلیم سے ہے وہی بچے آگے۔ اچھا، ایک بات اور حضرت، ہمارے یہاں مدرسوں کا جو نظام تعلیم ہے اور اس نظام تعلیم کی ترقی اور تنزلی کا جو معیار ہم لوگوں نے طے کیا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ پگڑی طے کر لیا۔ ایک مدرسے میں اگر 5 بچوں کے حفظ کی پگڑی باندھ دی جائے اور دوسرے مدرسے میں 500-400 بچے پڑھا دیے جائیں تو ہم یہ سمجھ، اور اس میں پگڑی نہ باندھی جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مدرسہ زیادہ کامیاب ہے۔ تو کیا تعلیم کی ترقی کا معیار پگڑی ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ تعلیم مضبوط ہو، پگڑی ہو یا نہ ہو، زمین پر کام ہو، زمین پر کام ہوگا تو پگڑی آگے بھی کام آئے گی، اور اگر زمین پر کام نہیں ہوگا تو اس پگڑی میں رسوائی بن جائے گی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے بہت سارے بچوں کے بارے میں کہ انہوں نے پگڑی تو بندھوائی، بعد میں اس پگڑی کا پاس و لحاظ وہ اپنی تعلیمی کمزوری کی بنیاد پر نہیں رکھ سکے۔ یہ ابھی کئی بار یہ بات ہو چکی، حضرت مولانا محمد عباس صاحب، اس کے بعد مفتی محمد امجد صاحب قاسمی۔ اچھا، ایک سوال ہو رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں گزشتہ سالوں میں کہ ہمارے بہت سارے مدرسے جیسے گاؤں میں آبادیاں ہوتی ہیں اور وہ دادا داری زمینیں ہوتی ہیں، کئی بار وہ بہت بے در پہ چلتی رہتی ہیں تو ان کے کاغذات میسر نہیں ہو پاتے، اور جب ہندوستانی ہم لوگ ہیں تو ان میں ایجوکیشن کی بھی کمی رہی ہے، ایک لمبا زمانہ گاؤں میں رہنے والے لوگوں کا نان ایجوکیشن ٹائپ میں گزرا ہے، تو کاغذات کی کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ اور جب حکومت NRC لا رہی تھی تو بڑے بڑے ایکسپرٹ یہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کی سرزمین پر کاغذ کوئی مضبوطی سے اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ تو آج کے ٹائم میں کیا ہم ایسی جگہوں پر مدرسے بنانے کی کوشش کریں جن کے کاغذ پوری طریقے سے تیار نہیں؟ اس سے بھی ہمیں گریز اور پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کرنا چاہیے آج اگر ہم سارے مدرسوں کی رجسٹری اٹھا کے دیکھیں، رجسٹری سے مراد یہ ہے اگر کاغذات کو ہم کھنگال کر دیکھیں تو یہ ہماری اپنی زمین پر نہیں، زیادہ تر مدرسے جو ہے یہ سرکاری زمین پر، جیسے مثال کے طور پر کسی خاندان کی چوپال تھی وہ سرکاری تھی، یا کسی خاندان کے کھٹے تھے وہ سرکاری تھے کہ اس کا بھراؤ کر دو یہاں مدرسہ قائم کرو، اور اس کے بعد جو ہے ہم وہاں مدرسہ بنا لیتے ہیں۔ اس سے بھی ایک اختلاف اور انتشار پیدا ہوتا ہے، تعمیر کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہونے کے بعد میں جب اس کی جانچ پڑتال کے لیے حکومت کے آدمی آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کاغذات نہیں، اس کے بعد میں حکومت کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ اس عمارت کو جو ہے منہدم کر دیا جائے، تو شروع سے لے کر آخر تک جو تعمیر میں پیسہ لگا وہ ضائع ہے۔
اس لیے بہتر یہ ہے کہ مدرسے ایسی زمین پر قائم ہوں جو اپنی ذاتی زمین ہو۔ بلکہ صرف یہ نہیں، اس کا ہر ایک کاغذ اور ہر ایک عمل اس کا رجسٹرڈ ہونا چاہیے اور اس کے کاغذ بھی بڑے مضبوط ہونے چاہیے جو حالات ہیں۔ اور جو حالات میں ہیں، اسلام تو اس کی پہلے سے ہی تعلیم دیتا ہے کہ آپ اگر اپنے مذہب کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے پیسے سے کریں، اپنی جگہ پر کریں۔ شاید مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک جگہ مسجد نبوی کے لیے دی تھی تو روایت میں آتا ہے اس کو کچھ بچوں سے خریدا گیا تھا۔ کیا ایسا ٹھیک ہے؟ دو یتیم بچوں سے اللہ کے رسول نے جو مسجد نبوی جو اسلام کی دوسرے نمبر کی مسجد ہے، اللہ کے نبی سفر میں تھے، ہجرت کے، آپ نے قباء کی بنیاد رکھی، اس کے بعد مسجد نبوی کی مدینہ میں بنیاد رکھی اور وہاں پر ایک چٹیا سا میدان تھا لیکن وہ یتیم بچوں کی وراثت تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وارثین سے اس زمین کو خریدا اور تب مسجد کی تعمیر ہوئی۔ جی، زرارہ ابن ربیع کی کفالت میں وہ دونوں بچے تھے۔ جی، زرارہ ابن ربیع کی کفالت میں بچے تھے اور انہی کے وہ خرید و فروخت کا معاملہ حضرت ابو بکر نے جو درہم طے ہوئے تھے وہ اپنی جانب سے ادا کی حضرت ابو بکر نے۔ یہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر میں جو احسان حضرت ابو بکر صدیق کا قوم پر، امت پر ہے، وہ کبھی قوم نہیں اتار سکتی، کیونکہ ہم لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو 50 لاکھ نمازوں کا ثواب ہمیں 50,000 نمازوں کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ صاحب آپ نے صحیح کہا، جس وقت میں حضرت ابو بکر نے یہ رقم ادا کی تھی تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ ابو بکر نے اسلام کو اپنے مال کے ذریعے سے جو نفع پہنچایا وہ میرے کسی صحابی نے اتنا نفع نہیں پہنچایا۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے یہ بھی کہی کہ ابو بکر تمہاری اس رقم سے جو زمین خریدی گئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ثواب دے گا قیامت تک، جب تک یہاں رکوع سجدے ہوتے چلے جائیں گے، عبادتیں ہوتی چلی جائیں گی، آپ کے قبر پر اللہ کی رحمت برستی چلی جائے گی۔ تو ہمارے درمیان حضرت مفتی محمد جان عالم صاحب تھے جن سے مدارس کے تعلق سے گفتگو ہوئی اور حضرت کی باتوں کا لب لباب یہی تھا کہ کاغذات کی ہماری تصحیح ہونی چاہیے، مکمل ہونے چاہیے اور نظام تعلیم پر غور کرنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ اور آج کل نظام تعلیم میں ماڈرن ایجوکیشن کو شامل کرنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچے دین کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ترقی حاصل کر سکیں اور ہائر ایجوکیشن میں حصہ لے سکیں۔ بہت بہت شکریہ جناب مفتی صاحب۔